السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نور راجپوت کا ناول عنکبوت ایپیسوڈ 2. میں تمہیں گھر تک چھوڑ سکتا ہوں. گلی کے سامنے گاڑی روکتے ارسل نے پیشکش کی. پہلی بات، آپ کی یہ لمبی گاڑی ہماری تنگ سی گلی میں داخل نہیں ہوگی، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لمبی گاڑی دیکھ کر میرے محلے والوں کی اتنی لمبی زبان نکل آئے گی. فجر نے آنکھیں مٹکائیں تو ارسل نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دیا. وہ پریشان تھا لیکن اسے محسوس نہیں کروانا چاہتا تھا. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا. وہ شال اچھے سے اڑتی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلی. اپنا سامان تو لے لو. ارسل نے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھے بیگ اٹھا کر اسے پکڑائے. وہ خالی ہاتھ نہیں آیا تھا، اس کے لیے بیکری کی کافی چیزیں لایا تھا. فجر نے بیگ تھام لیے. دھند پڑ رہی تھی اور اسٹریٹ لائٹس کی مدھم روشنی میں بمشکل ہی کچھ نظر آ رہا تھا. سامنے نکڑ والی ایک کریانے کی دکان کھلی تھی. اپنا خیال رکھنا. گاڑی کا دروازہ بند کرتے وقت اسے ارسل کی آواز سنائی دی. فجر نے دیکھا تو اسے ارسل کے چہرے پر پریشانی نظر آئی. وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، محبت سے، حسرت سے. شاید وہ آنے والے طوفان سے واقف تھا. اللہ حافظ. وہ گلی میں مڑ گئی. ٹک ٹک کی آواز رات کے سناٹے میں گونجے گئی. رات کے 8 بج رہے تھے پر یوں لگتا تھا جیسے 11 بج گئے ہوں. وہ رات 9 بجے جاب سے واپس آتی تھی لیکن آج اس نے چھٹی کی تھی. گاڑی میں ہیٹر چل رہا تھا اور اب باہر نکل کر اسے سردی کا احساس ہوا. ٹھنڈی ہوا ہڈیوں میں گھس رہی تھی. اس نے کانپتے ہوئے گھر کا گیٹ بجایا. جب کوئی نہ آیا تو اسے پھر سے بجانا پڑا. کچھ دیر بعد اسے اماں کی آواز سنائی دی. وہ گیٹ کھول رہی تھیں. السلام علیکم. اس نے گھر میں داخل ہوتے سلام کیا جبکہ اماں کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. وہ ہاتھ میں تسبیح لیے خوشبوؤں میں رچی بسی فجر کو گھور رہی تھیں. فجر بھی انہیں نظر انداز کرتی آگے بڑھ گئی. آج اس کی چال میں فخر تھا، مان تھا، غرور تھا. ارسل کے گھر والے اس سے ملنے کو تیار تھے. اماں اپنی تمام بددعاؤں سمیت ہارنے والی تھیں. اس نے کمرے میں آ کر سب سے پہلے سامان رکھا اور پھر کپڑے بدل کر منہ ہاتھ دھو کر جب وہ واپس کمرے میں آئی تو اماں اتنا کھانے پینے کا سامان دیکھ کر حیران رہ گئیں. وہ تمام ڈبے کھول کر دیکھ چکی تھیں. بالوں کو اچھے سے فولڈ کیے دھلے دھلائے چہرے کے ساتھ وہ اب بھی اتنی ہی خوبصورت لگ رہی تھی. یہ شریف لڑکیوں کے گھر آنے کا وقت ہے. اماں کو کہنے کو یہی ملا تھا. فجر نے ایک نظر اماں کو دیکھا اور پھر گھڑی دیکھی. ابھی 8 بج رہے ہیں. روز مجھے آفس سے آتے آتے 9 بج جاتے ہیں اماں. تب شرافت کہاں ہوتی ہے؟ اس نے بمشکل خود کو غلط کہنے سے روکا. اسے اپنی اماں کے دوہرے معیار کی سمجھ نہیں آتی تھی. تو نہ کر کمائی، ہم نے اسے آگ لگانی ہے. اماں نے شاید زہر اگلنا ہی سیکھا تھا. ہاں، تاکہ میں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں. وہ چیزیں سمیٹتی بڑبڑائی. فی الوقت وہ بحث کے موڈ میں نہیں تھی. جانتی ہے محلے والے ایسی لڑکیوں کو کیا سمجھتے ہیں جو یوں سج دھج کر رات کو کسی غیر مرد کی گاڑی سے اتریں. اماں نے لڑتاڑنا چاہا. اماں، میں محلے کی نظروں میں ویسے بھی شریف نہیں ہوں تو مجھے فرق نہیں پڑتا وہ کیا سوچتے ہیں. تجھے بھی نہیں پڑھنا چاہیے، تو جانتی ہے مجھے. وہ پھر بڑبڑائی. ہاں، تجھے کیوں فرق پڑے گا؟ تجھے ماں باپ کی عزت کی کیا پرواہ؟ اماں بھی باز نہیں آتی تھی. وہ تسبیح گھما رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کی کلاس لے رہی تھیں. اماں، وہ احتجاجاً بولی. ہاتھ میں پکڑا بیگ وہ الماری میں رکھ رہی تھی پر اماں کے الفاظ تیر کی طرح لگتے تھے. ارسل کے گھر والے مان گئے ہیں، وہ جلد رشتہ لینے آئیں گے. اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خبر اماں کو دی. اماں کچھ دیر اس کے چہرے کو دیکھتی رہیں. ایک پل کے لیے الفاظ گم ہو گئے جبکہ فجر اب الماری کھولے چیزیں سیٹ کر رہی تھی. محلے والوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی اماں جب ارسل بارات لے کر آئے گا. مان تھا، فخر تھا، کیا کچھ نہیں تھا. ہاں، دیکھتی رہ اس کے خواب. ارسل میرا خواب نہیں، میری زندگی ہے اماں. ارسل تیری موت ہے فجر. اماں کو ذرا ترس نہ آیا. تہ لگے کپڑے الماری میں رکھتی فجر کے ہاتھ کانپ اٹھے. اس کا دل رک سا گیا.
اماں ایسے نہ بولا کر۔ اس نے الماری کا پٹ زور سے بند کیا، آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ اسے کھونے کا خوف پہلے پیچھا نہیں چھوڑتا۔ وہ بولی تو آواز بھر آ گئی۔ پتہ نہیں اماں اس کے احساسات کیوں نہیں سمجھتی تھیں۔ اس نے کبھی کچھ غلط نہیں کیا تھا، ایک محبت ہی تو کی تھی، پھر اماں ایسی باتیں کیوں کرتی تھیں؟ جن چیزوں کے کھو جانے کا ڈر ہونا، ان کا چھن جانا یقینی ہوتا ہے۔ اماں کا لہجہ عجیب تھا، پر فجر کے دل کو پہلے ہی ہاتھ پڑ چکا تھا۔ اماں نے اس کی ساری خوشی ملیا میٹ کر دی تھی۔ وہ اب بیڈ پر بیٹھی آنسو بہانے لگی۔ اماں نے تعصب سے اسے دیکھا۔ دیکھ فجر، یہ تیرا پہلا اور آخری موقع ہے۔ اگر اس لڑکے کے گھر والے مان گئے اور وہ رشتہ لے آیا تو تیری قسمت، پر میں تجھے دوسرا موقع نہیں دوں گی۔ تجھے بلقیس کے لڑکے سے شادی کرنی ہوگی۔ اماں نے جیسے حکم دیا۔ وہ کچھ نہ بولی، اپنی سسکیوں کو ضبط کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ اماں اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ دروازہ بند ہو گیا۔ کچھ دیر پہلے وہ سینکڑوں برقی قمقموں میں بیٹھی تھی اور اب پلستر اترے دیواروں والے کمرے میں تھی، جس میں ایک چھوٹے بلب کی زرد روشنی کمرے کے اندھیرے کو کم نہیں کر پا رہی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ یوں بیٹھی رہی۔ اس کے پاؤں نیلے پڑ گئے۔ سردی کی شدت سے دانت بجنے لگے تو وہ اٹھی اور بستر سیدھا کر کے لیٹ گئی۔ ارسل کا ابھی تک کچھ میسج نہیں آیا تھا۔ دوسری طرف اماں اپنے کمرے میں تھیں۔ اس پر اتنی سختی نہ کر، ابا بولے۔ تو چپ کر فجر کے ابا۔ اماں نے ابا کا منہ بند کروایا۔ ابا کچھ پل کے لیے چپ ہو گئے۔ مجھے لگتا ہے میرا وقت آ گیا ہے، یا فجر کا وقت آ گیا ہے۔ وہ بولا تو لہجہ عجیب تھا۔ اماں نے چونک کر انہیں دیکھا۔ میرا آج دین ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ ٹی بی کے علاوہ جانے کون سی بیماری تھی جو انہیں ٹھیک نہیں ہونے دیتی تھی۔ وہ مجھے دکھائی دینے لگی ہے۔ وہ مجھ پر ہنستی ہے۔ وہ دیکھ، سامنے دروازے کے پاس کھڑی ہے۔ وہ دیکھ، منار کھڑی ہے۔ ابا نے کپکپاتا ہاتھ اٹھا کر انگلی سے دروازے کی جانب بمشکل اشارہ کیا۔ اماں حیرت سے کبھی ابا کو تو کبھی دروازے کو دیکھ رہی تھی، جہاں کوئی نہیں تھا، جبکہ ابا کے چہرے کی رنگت خوف اور وحشت سے پھیکی پڑ گئی تھی، کیونکہ وہ تالیاں بجاتے ابا پر ہنس رہی تھی۔ ارسل جب گھر پہنچا تو 8:30 کا وقت تھا۔ گاڑی گیراج میں کھڑی کرتے وہ اندر کی جانب بڑھا۔ فجر کے دیے سارے گفٹس اس نے گاڑی میں ہی رہنے دیے تھے۔ جانتا تھا اندر کا ماحول کیسا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم سے گزرتے لاؤنج میں آیا تو سبھی گھر والوں کو وہاں موجود پایا۔ گھر میں خلاف معمول زیادہ خاموشی تھی۔ السلام علیکم، اس نے ہولے سے سلام کیا۔ دادی اماں، برہان گردیزی، مسز برہان، اس کی چھوٹی بہن سہانا اور چھوٹا بھائی سائم، سب وہاں موجود تھے۔ مسز برہان اور سہانا دونوں سر پر دوپٹہ جمائے سلیقے سے بیٹھی تھیں۔ مسز برہان زیر لب کچھ پڑھ رہی تھیں۔ اس کے سلام کا جواب سب نے مشترکہ دیا تھا۔ خیریت ہے؟ آج سب یہاں؟ وہ دھڑکتے دل پر قابو پاتے بولا۔ ہاں، تمہارا ہی انتظار ہو رہا تھا۔ برہان گردیزی نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ سر پر ٹوپی اوڑھے اور شلوار قمیص پہنے وہ سرد آنکھوں سے اسے گھور رہے تھے۔ سائمہ، پوچھو اپنے سپوت سے، کہاں تھا یہ؟ انہوں نے مسز برہان کو مخاطب کیا۔ مسز برہان نے التجائی نظروں سے ارسل کو دیکھا۔ وہ آج اس کے برتھ ڈے کے دن کوئی تماشا نہیں چاہتی تھیں۔ ماں بیٹیوں نے مل کر کتنی تیاری کی تھی، ڈنر بنایا تھا، پر یہاں سب الٹ ہو گیا تھا۔ بتایا تھا آپ کو، وہ براہ راست برہان گردیزی سے بولا۔ ہاں بتایا تھا، موصوف ایک لڑکی کے ساتھ تھے جس سے یہ عشق کرتا ہے، ایک بے پردہ بے حیا لڑکی۔ ان کے لہجے میں حقارت ہی حقارت تھی۔ بابا، وہ احتجاجاً چلایا۔ آنکھوں اور چہرے پر صدمہ واضح تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس لڑکی کے ساتھ بیٹھا تھا، وہ لڑکی جس کے سر پر دوپٹہ تک نہیں تھا۔ وہ کڑک لہجے میں بولے، جبکہ مسز برہان اور سہانا ان کی آواز پر کانپ اٹھتی تھیں۔ ارسل نے بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ انہوں نے بتایا تھا اس کا باپ فجر سے ملنا چاہتا تھا، رشتہ لے کر وہ بعد میں جاتے۔ مسز برہان نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے چپ رہنے کی تلقین کی۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، فجر ایسی لڑکی نہیں ہے، وہ بہت اچھی لڑکی ہے،
آپ ایک بار مل لیں، یقیناً آپ کو اچھا لگے گا۔ اس نے لہجے کو حد درجہ نرم رکھنے کی کوشش کرتے اپنی عرضی رکھی۔ جانتا تھا وہ ان کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتا تھا، اس لیے ان کا ماننا بہت ضروری تھا۔ ہمارے گھر کی عورتوں کو آج تک کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، اور وہ لڑکی سر عام سج سنور کر بیٹھی تھی۔ انہوں نے پہلو بدل کر بے چینی سے ٹھہوکا دیا۔ چلو بس کر جاؤ برہان، بچے کے خاص دن کو برا مت بناؤ۔ دادی اماں بالآخر بول پڑیں۔ کل بلاؤ اس لڑکی کو، میں ملنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا۔ برہان گردیزی اپنا فیصلہ سناتے اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ ارسل حیران رہ گیا۔ کل؟ بے ساختہ اس کے لبوں سے پھسلا۔ کیوں؟ کل نہیں آ سکتی؟ وہ بھڑکے۔ نہیں نہیں، ٹھیک ہے، وہ آ جائے گی۔ وہ لبوں پر زبان پھیرتے بولا۔ سوہانہ اور مسز برہان کے چہرے پر خوشی کی رمق ابھری۔ وہ بیٹے کی خوشی دل سے چاہتی تھیں۔ آج کے دور میں جہاں دو لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہونا سب سے مشکل فعل ہے، وہیں اگر دو لوگ مخلص ہو جائیں تو ان کے درمیان معاشرہ اور لوگ آ جاتے ہیں، اور لوگ بھی اپنے ماں باپ۔ اس رات وہ سو نہیں پائی، بستر میں دبکی روتی رہی، اپنی کم مائیگی پر، اپنے احساس کمتری پر، معراج دین کی بیٹی ہونے پر۔ رضائی اوڑھے وہ بستر میں لیٹی کپ کپاتی رہی۔ حالانکہ بستر گرم تھا پر اس کے اندر ٹھنڈک اتر رہی تھی۔ باہر تاریکی بڑھتی گئی اور اندر وحشت۔ پھر کہیں رات 12 بجے ارسل کا میسج آیا۔ بابا کل تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ ساکت رہ گئی۔ کل؟ وہ اٹھ بیٹھی۔ لیٹ کر میسج ٹائپ نہیں ہو رہا تھا۔ ہاں، کل شام 5 بجے۔ وہ کافی سنجیدہ تھا۔ لیکن میرا آفس؟ وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ ایک چھٹی کر لو فجر، کمپنی رک نہیں جائے گی۔ اسے لگا وہ روڈ تھا۔ فجر نے لب بھینچ لیے۔ وہ جانتی تھی وہ لڑ رہا تھا اپنی محبت کے لیے، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس لڑائی میں ان کی محبت کم ہو۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گی۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ ارسل نے میسج سین کرنے کے بعد کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کتنی ہی دیر فون ہاتھ میں پکڑے بیٹھی رہی، لیکن اس کا میسج نہیں آیا۔ وہ شاید سو چکا تھا۔ پھر وہ بھی فون تکیے کے نیچے رکھ کر لیٹ گئی۔ اس کا فون سائلنٹ پر ہوتا تھا کیونکہ اماں کو اس کے فون کا بار بار بجنا پسند نہیں تھا۔ وہ تکیے کے نیچے رکھ کر سوتی تھی کہ رات کے کسی پل اگر ارسل میسج کرے تو وہ وائبریشن سے اٹھ جائے۔ ارسل کو انتظار کروانا اسے پسند نہیں تھا۔ کوئی اور دن ہوتا تو اسے ارسل سے اگلے دن ملنے کی بہت خوشی ہوتی، کیونکہ وہ کم ہی مل پاتے تھے۔ پہلے وہ اس سے ملنے سے ڈرتی تھی، اور جب پہلی بار ملی تو اس نے جانا کہ وہ ایک بے ضرر سا انسان تھا۔ نہ وہ اسے بلا وجہ چھوتا تھا اور نہ کبھی اس نے کوئی فضول گفتگو کی تھی۔ پھر اس کا ڈر کھل گیا، خوف دور ہو گیا، اور اب وہ اس کا سب کچھ تھا۔ جانے کیا ہونے والا تھا، جانے ارسل کے گھر والے اس سے مل کر کیا ری ایکٹ کرنے والے تھے، جانے وہ انہیں پسند آتی بھی یا نہیں۔ بہت ساری باتیں دماغ میں چل رہی تھیں۔ پچھلے پہر اس کی آنکھ لگی تھی اور فجر کے وقت اماں نے دروازہ بجا بجا کر اٹھا دیا۔ وہ بھی بنا کچھ بولے اٹھ گئی۔ آج اسے دعا کرنی تھی اپنی محبت کے لیے، اور جانے کتنے عرصے بعد اس نے دعا مانگی تھی۔ اس کے بعد نیند پھر کہیں دور جا سوئی اور اماں کے پاس ہی باورچی خانے میں بیٹھ گئی۔ اماں کو صبح صبح خالی معدہ چائے پینے کی عادت تھی۔ ارسل کے گھر والے آج مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، اس نے ڈرتے ڈرتے اماں کو آگاہ کیا۔ توقع کے مطابق اماں کے چہرے کے تاثرات بگڑ گئے۔ پہلے مجھ سے پوچھ کر جاتی ہے؟ اماں، میں ابا اور تیری مرضی کے بغیر تو یہ شادی نہیں کر سکتی، اس نے احتجاجاً بتایا۔ اماں نے چائے چھوٹے کپ میں ڈال دی۔ دیکھ فجر، عزت دار لوگ رشتہ مانگنے گھر آتے ہیں، یوں لڑکی کو باہر نہیں بلاتے۔ بات تو اماں کی ٹھیک تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا، پر وہ خود پر قابو پاتے فوراً بولی، رشتہ لینے وہ لوگ گھر ہی آئیں گے، پر تو انہیں کدھر بٹھائے گی؟ یہاں، اس گھر میں؟ اماں، ان کے بیٹھنے کے لیے کرسی تک نہیں ہے۔ وہ خود پر قابو پاتے لڑ رہی تھی، ارسل کے لیے، اس کی محبت کے لیے۔ جا، تیرے باپ کو چائے دیا۔ اماں نے اس کی بات نظر انداز کی۔ وہ اب آٹا گوندنے کے لیے پانی گرم کر رہی تھیں۔
باورچی خانے میں جلتے کوئلوں کی گرمائش تھی جس سے ہڈیوں کو سکون مل رہا تھا۔ خالی پیٹ صبح صبح ابا کو چائے پلا دیتی ہے، ایسے بیماری ٹھیک ہوگی کیا؟ وہ کپ اٹھاتے بڑبڑائی، جبکہ اماں کچھ نہ بولیں۔ چائے اٹھا کر وہ اندر آئی تو ابا اپنے بستر پر آنکھیں پھاڑے لیٹا تھا، آنکھوں میں خوف واضح تھا۔ جا منار، چلی جا۔ وہ منار کو جانے کا کہہ رہا تھا جو اب جاتی ہی نہیں تھی، اس پر ہنستی رہتی تھی۔ ابا؟ کمرے کی فضا میں عجیب سی مہک تھی۔ فجر نے بے اختیار دوپٹہ ناک پر رکھا۔ ابا کے بستر کے نیچے پیتل کا برتن رکھا تھا جس میں چولہے کی راکھ تھی۔ ابا کو اکثر کھانس کھانس کر قے آ جاتی تھی اور اس کے لیے یہ برتن استعمال ہوتا تھا۔ اسی کی ہی بدبو کمرے میں پھیلی تھی۔ ابا، لے چائے پی لے۔ اس نے چھوٹے سے پرانے ٹوٹے پھوٹے میز پر چائے کا کپ رکھ دیا۔ پہلے ابا مٹی کی پیالی میں چائے پیتے تھے۔ پیالی کو کپ سے فجر نہیں بدلا تھا۔ جیسے ہی وہ کپ رکھ کر مڑنے لگی ابا نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو مدھم روشنی میں ابا کا چہرہ خوفناک لگا۔ وحشت سے پھٹی آنکھیں دیکھ کر فجر گھبرا گئی۔ ابا، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ وہ اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی مگر ابا کے ڈھانچہ نما بازو میں جانے اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی۔ فجر کو اپنی کلائی جلتی محسوس ہوئی۔ تو بھی نہیں بچے گی، تو بھی مرے گی، تجھے بھی منار کی طرح مرنا ہوگا۔ ابا چھوڑ۔ اس نے زوردار جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور پھر کمرے سے نکل گئی۔ دل دھک دھک کر رہا تھا۔ آج کل سب اس کے دشمن بن گئے تھے۔ ابا کو اسپتال لے جا اماں، پتہ نہیں کیا اول فول بکے جا رہا ہے، پاگل ہو گیا ہے۔ اپنی جلتی کلائی سہلاتے وہ واپس آئی۔ پیسہ کہاں سے لاؤں؟ پیڑ پر اگتے ہیں کیا؟ اماں کا لہجہ تلخ تھا، وہ آٹا گوندھ چکی تھیں۔ جو رکھے ہیں ان کا اچار ڈالے گی؟ تیرے بیاہ کے لیے رکھے ہیں۔ مجھے نہیں چاہیے، اور چند ہزار میں میرا کون سا جہیز بن جائے گا؟ دل کھٹا ہو گیا۔ جا چلی جا فجر، میرا دماغ نہ خراب کر۔ اس نے ایک نظر اماں کو دیکھا جو اب رات والا سالن گرم کر رہی تھیں۔ ان کے لیے یہی سالن منو سلوا سے کم نہیں تھا۔ میں جا رہی ہوں، بس بتانے آئی تھی کہ ارسل میرا ہے۔ وہ اٹھنے لگی پر اماں کے چہرے پر ابھرتی طنزیہ مسکراہٹ اسے اندر تک سلگا گئی۔ کسی کو اپنا مان لینے سے وہ اپنا نہیں ہو جاتا فجر۔ وہ پتہ نہیں اتنی تلخ باتیں کیوں کرتی تھیں۔ فجر کا دل ڈوب کر ابھرا۔ وہ میرا ہے اماں۔ اسے اپنی ہی آواز دور کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ اماں نے آگ پر تیل چھڑک دیا۔ فجر کو اپنی نم آنکھوں میں اماں کا وجود دھندلایا محسوس ہوا۔ زمانہ بدل گیا ہے اماں، آج کل شادیاں ایسے ہی ہوتی ہیں۔ بودی سی دلیل دی، جانے خود کو دی تھی یا اماں کو۔ زمانہ بدلنے سے روایات نہیں بدل جاتی۔ اماں کی بوڑھی ہڈیوں میں جان باقی تھی۔ باہر چڑیوں کے چہچہانے کی آوازیں تیز ہو گئیں۔ فجر کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ اماں اب آٹے کا پیڑا بنا رہی تھیں۔ مجھے یقین ہے اماں، اللہ نے اسے میرے لیے بنایا ہے، اسے میرے لیے بھیجا ہے، ورنہ وہ مجھے ملتا ہی کیوں؟ اس کا سوچا ہے کبھی؟ جس کے لیے اللہ نے تجھے بنایا ہے، اسے کل کو کیا جواب دے گی؟ ساری محبت کسی غیر پر لٹا دی۔ اماں نے اس بار اس کا دل نکال کر انگیٹھی میں ڈال دیا۔ وہ لہو لہان سینہ لیے کھڑی رہی۔ جلن بڑھتی گئی۔ اماں نے گرم توے پر روٹی ڈال دی۔ اس نے کچھ سوچنا چاہا پر ارسل سے آگے کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ آگے بس اندھیرا تھا۔ ہماری محبت سچی ہے اماں، اللہ ہم پر اپنا کرم کرے گا، وہ پورے جذب سے بولی۔ اماں نے کہنا چاہا کہ ماں باپ کی محبت کے سامنے ساری محبتیں دم توڑ جاتی ہیں، پر وہ خاموش رہیں۔ فجر کو سمجھانے کا فائدہ نہیں تھا۔ وہ ارسل کی محبت میں پتھر ہو چکی تھی، اور پتھروں سے سر پھوڑ کر کیا ملتا ہے؟ گھر سے نکلتے وقت اماں نے اسے ٹوکا۔ یہ تیرا پہلا اور آخری موقع ہے فجر، یاد رکھ، اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ اماں نے اسے یاد دہانی کروائی۔ اگر اس کی محبت ہار جاتی تو اسے بلقیس کے لڑکے سے؟ کبھی نہیں۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکی۔ اور اب وہ اضطراب کی کیفیت میں بیٹھی ہاتھ مسل رہی تھی۔ 5 بج چکے تھے پر ارسل اور اس کے گھر والے ابھی تک نہیں آئے تھے۔ آج وہ کل والے حلیے میں نہیں تھی۔ آج چہرہ میک اپ سے عاری تھا، بال بندھے تھے،
ہلکے جامنی رنگ کا خوبصورت سا کھدر کا سوٹ پہنا تھا جس کا کھلا ٹراؤزر سفید رنگ کا تھا اور سر پر قمیص کے ہم رنگ دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، جبکہ سفید گرم جیکٹ ٹھنڈ سے بچنے کے لیے پہن رکھی تھی۔ پاؤں سفید بند جوتوں میں مقید تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ارسل کے گھر والوں کے سامنے وہ اوور لگے۔ وہ سمپل اور ڈیسنٹ لگنا چاہتی تھی۔ تیار تو وہ کبھی کبھی ارسل کے لیے ہوتی تھی۔ ریسٹورانٹ کا دروازہ کھلا اور فجر نے بےتابی سے دیکھا، پر آنے والا ارسل نہیں تھا۔ کندھے پر سیاہ بیگ لٹکائے ایک لڑکا اندر داخل ہوا۔ وہ آج پھر کل والے ریسٹورانٹ میں تھی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی ارسل کے گھر والے جلدی سے آئیں اور اس کے حق میں فیصلہ کر دیں تاکہ کانٹوں پر گزرتی یہ رات ختم ہو۔ آج وہ کپل ایریا میں نہیں بیٹھی تھی۔ بڑی سی میز کے گرد 5 کرسیاں رکھی تھیں اور وہ ان میں سے ایک پر بیٹھی تھی۔ اب اس نے رخ پلٹ کر داخلی دروازے کی جانب کر لیا۔ گلاس وال اور گلاس ڈور سے باہر کا منظر واضح ہوا۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی، جیسے اس کا کوئی بڑا امتحان ہو۔ اچانک ایک لمبی گاڑی باہر آ کر رکی۔ باہر کھڑا گارڈ اب گاڑی پارک کروا رہا تھا۔ یہ ارسل کی گاڑی نہیں تھی، وہ اسے پہچانتی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور ارسل باہر نکلا۔ فجر نے بے ساختہ خشک لبوں پر زبان پھیری، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ وہ فٹافٹ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارسل اب گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول رہا تھا۔ ایک برقعے والی خاتون باہر نکلی۔ وہ انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ ساتھ والے میز پر بیٹھے لڑکے کی نظر اچانک اس پر پڑی۔ بیوٹی ان پرپل، وہ ہولے سے بڑبڑایا۔ کل بھی وہ دونوں ایک وقت میں یہاں موجود تھے اور آج پھر، لیکن آج وہ اکیلی تھی اور بے چین تھی۔ وہ کندھے اچکاتا اپنے فون کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آج پھر اس کے ہاتھ میں کیمرہ تھا اور عجیب سی ٹیپ ریکارڈر تھی۔ ہیڈ فون اس کے کانوں پر لگا تھا اور کیپ سر پر تھی۔ شاید یہ اس کا ازلی حلیہ تھا۔ وہ بھی وہاں کسی کا ویٹ کر رہا تھا۔ یہ اتفاق نہیں تو اور کیا تھا کہ وہ لڑکی کل بھی وہاں موجود تھی اور آج بھی۔ کل بھی وہ خوبصورت لگ رہی تھی اور آج بھی۔ وہ انسانوں میں دلچسپی نہیں لیتا تھا، پھر بھی نہ جانے کیوں یہ چہرہ اسے یاد رہ گیا۔ اس نے نوٹس کیا اور پھر سر جھٹک دیا، اور تبھی دروازہ کھلا۔ ارسل اپنے پیرنٹس کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ گلاس ڈور جیسے ہی پورا کھلا، ریسٹورانٹ میں ونڈ چارم کی پرسوز سی آواز گونج گئی۔ یہ ونڈ چارم داخلی دروازے پر لگا تھا اور دروازہ کھلتے بند ہوتے ضرور بجتا تھا۔ ریسٹورانٹ میں داخل ہوتے ہی سیدھی لمبی روش تھی جو کاؤنٹر تک جا رہی تھی، جبکہ دائیں بائیں سٹنگ ایریا تھا۔ دائیں جانب کا کامن ایریا جبکہ بائیں جانب کپل ایریا تھا۔ ہلکے گلابی اور سفید رنگ کی دیواروں والا یہ ریسٹورانٹ شہر کا مہنگا ترین ریسٹورانٹ تھا، اور فجر آج دائیں جانب بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ آج کا دن جیسے فیصلے کا دن تھا۔ 3 پیس سوٹ پہنے برہان گردیزی کے چہرے پر نرماہٹ بالکل بھی نہیں تھی، جبکہ مسز برہان مکمل پردے میں تھیں۔ ان کے تاثرات کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ ارسل فجر کو دیکھ کر اس کی جانب بڑھا۔ السلام علیکم، وہ بمشکل بول پائی، حلق میں کانٹے اگائے تھے۔ وعلیکم السلام، مسز برہان نے جواب دیا۔ فجر نے گھبرا کر ارسل کی جانب دیکھا جس نے اسے ریلیکس رہنے کا اشارہ کیا، پر وہ خود کافی پریشان تھا۔ آنکھوں سے رت جگہ واضح تھا۔ برہان گردیزی نے اس کے سوال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ چاروں جانب عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ شاید انہیں خطرہ تھا کہ کوئی انہیں وہاں دیکھ نہ لے۔ مستطیل میز کے دونوں جانب رکھی آرام دہ صوفہ نما کرسیوں میں سے 4 پر وہ چاروں ٹک گئے تھے۔ فجر کو اپنے چہرے سے تپش نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بار بار برہان گردیزی کو دیکھ رہی تھی جو وہاں غیر آرام دہ محسوس کر رہے تھے۔ وہ چاہتے تو اسے گھر بلا سکتے تھے یا پھر اپنے آفس، لیکن باہر کیوں؟ فجر سوچ ہی نہ پائی۔ وہ سوچ ہی نہ پائی کہ اس کی اہمیت اتنی بھی نہیں کہ اسے گھر بلایا جاتا، لیکن محبت نے آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی تھی۔ برہان گردیزی اپنے بیٹے ارسل گردیزی کے لیے خود آیا تھا۔ وہ فجر معراج سے ملنے آیا تھا۔ فجر کے لیے یہ بات بہت بڑی تھی۔ سیلنگ سے لٹکتے برقی قمقموں میں تذبذب کا شکار فجر دونوں ہاتھ گود میں گرائے بیٹھی تھی۔ برہان گردیزی سرد و سپاٹ تاثرات لیے اسے گھور رہے تھے، جبکہ مسز برہان کو وہ لڑکی پہلی ہی نظر میں اچھی لگی تھی۔ ریسٹورانٹ میں کافی کی تیز اور کیفین کی کڑوی سی فوراً اثر کرنے والی خوشبو پھیلی تھی۔ ریسٹورانٹ ابھی خالی تھا۔ چند ایک لوگ بیٹھے تھے اور زیادہ تر کافی ہی پی رہے تھے۔ گلاس ڈور پھر سے کھلا۔
ونڈ چائم کی سماعت کو سکون پہنچاتی آواز پھر سے گونجی اور ایک لڑکا اندر داخل ہوا۔ وہ تیز تیز چلتا ہوا آیا اور پھر ساتھ والے ٹیبل پر بیٹھے اس ہیڈ فون والے لڑکے کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ ساتھ والے میز پر بیٹھے ان چاروں کے درمیان پھیلی خاموشی بھیانک ہونے لگی تھی تو ارسل فوراً بولا، بابا یہ فجر ہے۔ وہ فجر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اور فجر یہ میرے بابا اور اماں ہیں۔ فجر مسکرائی۔ اس نے باری باری برہان اور مسز برہان کی طرف دیکھا، جانے کیوں بار بار ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ ویٹر آرڈر لینے آیا تو ارسل نے کافی کا آرڈر دے دیا۔ برہان گردیزی غور سے فجر کو دیکھ رہے تھے۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، بیضوی چہرہ، روشن آنکھیں، لمبی گھنی پلکیں جو بار بار لرز رہی تھیں، اور اس کی ٹھوڑی پر چمکتا وہ بھورا تل۔ ارسل تو کیا، کوئی بھی لڑکا اس پر دل ہار جاتا۔ انہوں نے بے چینی سے پہلو بدلا، جانے کیوں وہ چہرہ انہیں جانا پہچانا لگا تھا۔ کیا کرتی ہیں آپ مس فجر؟ بالآخر وہ بول پڑے، بیٹے کی خوشی کے لیے یہ سب ضروری تھا۔ فیشن ڈیزائننگ کی اسٹوڈنٹ ہوں، لاسٹ سیمسٹر چل رہا ہے۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ ارسل کے ساتھ کیوں ہو؟ اگلا سوال ابھرا، عجیب و غریب سا۔ فجر نے چونک کر نظریں اٹھائیں۔ اس کی نظریں ایک پل کو برہان گردیزی سے ٹکرائیں اور اگلے ہی پل اس نے ارسل کو دیکھا۔ وہ خاموش بیٹھا تھا۔ اسے خاموش بیٹھنا تھا۔ اسے یہ حکم تھا، ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اسے اپنی آواز دور کھائی سے آتی سنائی دی۔ غیر مرد سے محبت کی اجازت کس نے دی؟ فجر کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے تڑپ کر ارسل کو دیکھا اور ارسل نے اپنے باپ کو۔ کوئی پوچھتا برہان گردیزی سے، انہیں ایسے سوال کی اجازت کس نے دی تھی؟ بابا پلیز، وہ احتجاجاً بولا، ہمارے خاندان میں 7 پشتوں سے عورتیں شرعی پردہ کرتی آ رہی ہیں، میں تمہیں اپنے خاندان کی بہو کیوں بناؤں؟ برہان گردیزی کے چہرے کے نقوش بھیجے ہوئے تھے، بھویں سکڑی ہوئی تھیں اور آنکھوں میں کھلا استہزاء تھا۔ فجر کا چہرہ خفت سے سرخ پڑا۔ وہ تو جانے کتنے جواب یاد کر کے آئی تھی، لیکن یہاں تو سوال ہی بدل گئے تھے۔ اس نے ایک نظر برہان گردیزی کو دیکھا۔ یہ نظر بڑی گہری تھی۔ خوبصورت نین نقش والا وہ شخص یقیناً اپنی جوانی میں کئی دلوں کی دھڑکن رہا ہوگا۔ سرمئی اور سیاہ بال ایک طریقے سے سیٹ تھے۔ قیمتی گھڑی کلائی میں بندھی تھی۔ 3 پیس سوٹ کے ساتھ چمچماتے جوتے پہنے وہ شخص اپنے بیٹے کی پسند کی لڑکی سے ملنے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ اسے ذلیل کرنے آیا تھا۔ فجر کو میں نے چنا ہے بابا۔ لہجے کو حد درجہ نارمل رکھنے کی کوشش کی گئی۔ ساتھ والی میز پر بیٹھے لڑکوں میں سے نئے آنے والے نے کسی بات پر قہقہا لگایا، جبکہ دوسرا، وہ فورنر، دھیمے سے مسکرایا تھا۔ ارسل کی بات سن کر برہان گردیزی نے گہرا سانس فضا میں خارج کیا۔ ویٹر آرڈر لے آیا تھا۔ ان کے سامنے اب سفید چمچماتے چوکور کپوں میں گہرے بھورے رنگ کی کافی رکھی جا رہی تھی۔ چند پل کی خاموشی چھائی اور پھر ویٹر چلا گیا۔ جوان بیٹا ہے، پلیز تھوڑا حوصلے سے کام لیں، مسز برہان نے اپنے پہلو میں بیٹھے اپنے شوہر سے عرض کی۔ تمہارے ماں باپ کیا کرتے ہیں بیٹا؟ اس بار مسز برہان بولیں۔ فجر کو تھوڑا حوصلہ ہوا، ورنہ وہ رو دینے کو تھی، گلے میں کانٹے اگائے تھے۔ اماں ہاؤس وائف ہیں اور ابا بیمار ہیں، وہ کچھ نہیں کرتے، گھر ہی ہوتے ہیں، وہ شستہ لہجے میں بولی اور اب کافی کے کپ کے کناروں پر انگلی پھیر رہی تھی۔ برقی کمکموں میں اس کے ہاتھ اور اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ تو گھر کیسے چلتا ہے؟ کیا کسی نے ان کو بتایا نہیں تھا کہ وہ لڑکی دیکھنے آئے تھے اپنے بیٹے کے لیے، اپنی کمپنی کے لیے کسی ملازم کو ہائر کرنے نہیں؟ وہ کوئی انٹرویو نہیں تھا، پر انہیں کون سمجھاتا؟ مسز برہان نیک دل خاتون تھیں، لیکن شوہر کے آگے وہ بھی مجبور تھیں۔ یا شاید یہ ان کا پہلا موقع تھا؟ انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ بیٹے کی پسند سے کیسے ملا جاتا ہے، اسے کیا رتبہ دیا جاتا ہے۔ دکانوں کا کرایہ آتا ہے اور میں جاب کرتی ہوں۔ اگر وہ ارسل کے ماں باپ نہ ہوتے تو فجر معراج کافی ان کے خوبصورت چہروں پر انڈیل کر جا چکی ہوتی۔ وہ ان کے خوبصورت چہروں کو بگاڑ چکی ہوتی، وہ ان کی باہر کھڑی مہنگی گاڑی کو آگ لگا چکی ہوتی، لیکن کم بخت وہ پھنس چکی تھی، کیونکہ وہ ارسل کے ماں باپ تھے۔
کیا جاب کرتی ہو؟ اگلا سوال ابھرا اور ارسل نے جبڑا بھینچ کر خود پر قابو پایا۔ اسٹوڈنٹ ہوں، اور پاکستان میں اسٹوڈنٹس کو کال سینٹرز میں ہی جاب کرنی پڑتی ہے۔ لہجہ تیکھا ہو گیا، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ برہان گردیزی نے بھویں اٹھا کر اپنے سامنے بیٹھی فجر معراج کو دیکھا۔ ارسل بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ کتنے بہن بھائی ہیں؟ وہ پتہ نہیں کیا جاننا چاہ رہے تھے۔ سفید کپ میں رکھی گرم کافی اب ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ اکلوتی ہوں۔ ایک بڑی بہن تھی منار معراج، 23 سال پہلے انتقال ہو گیا۔ اس بار چونکنے کی باری برہان گردیزی کی تھی۔ پیشانی پر لکیریں ابھریں۔ انہوں نے بے ساختہ اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ فجر معراج، منار معراج، معراج الدین کی بیٹیاں۔ کچھ تھا جو ماضی کے گزرے پنوں سے جڑ گیا تھا۔ وہ اب سمجھے تھے سامنے بیٹھی لڑکی کا چہرہ اتنا جانا پہچانا کیوں لگ رہا تھا۔ انہوں نے بے ساختہ ارسل کو دیکھا جو خود پر قابو رکھے بیٹھا تھا، جو چاہتا تھا اس کا باپ فیصلہ اس کے حق میں دے دے، اسی لیے وہ ان کی باتیں برداشت کر رہا تھا۔ منار معراج کے نام پر چونکی تو مسز برہان بھی تھیں۔ انہوں نے بھی پہلو بدلا تھا لیکن کہا کچھ نہیں۔ انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ماضی کسی روز یوں سامنے آ جائے گا، آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ ریسٹورانٹ کا گلاس ڈور بار بار کھل رہا تھا، ونڈ چارم بار بار بج رہا تھا، لوگ آ جا رہے تھے۔ فجر سنجیدہ سی بیٹھی تھی۔ تمہاری بہن کی موت کیسے ہوئی؟ اس سوال کی اس نے خواب میں بھی توقع نہیں کی تھی۔ وہ حقیقتاً پریشان ہو گئی تھی۔ منار کا یہاں کیا ذکر؟ وہ تو مر گئی تھی۔ وہ لوگ منار کو کیسے جانتے تھے؟ کیا کوئی راز ایسا تھا جس سے وہ ناواقف تھی؟ ہزاروں سوال دماغ میں کلبلا اٹھے۔ میری مری ہوئی بہن کا یہاں کیا ذکر؟ وہ واقعی الجھ گئی تھی۔ کیا والدین کے لیے اپنے بیٹے کی پسند کی لڑکی کو اپنانا اتنا مشکل کام ہوتا ہے؟ کیا وہ اسے ایک موقع بھی نہیں دے سکتے؟ ہزاروں خدشے سانپ کی طرح پھن پھیلائے اس کے ارد گرد منڈلانے لگے۔ وہ اسے ڈسنے کو تیار تھے اور فجر معراج کسی صورت یہ زہر برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے الٹے سوال پر برہان گردیزی نے گہرا سانس لیا اور اپنے اندر اٹھتے ابال کو دبایا۔ اب ان کے چہرے پر گہری ناپسندیدگی تھی جسے انہوں نے چھپانا ضروری نہیں سمجھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے ارسل، میرے ساتھ آؤ۔ وہ ارسل کو حکم دیتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ارسل نے بے چینی سے فجر کو دیکھا جو رو دینے کو تھی۔ بابا! برہان گردیزی دروازے کی جانب قدم بڑھا چکے تھے جب ارسل نے پکارا۔ رائٹ ناؤ ارسل، وہ اونچی آواز میں بولے۔ پیچھے مڑ کر دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ ان کی آواز پر ساتھ والے میز پر بیٹھے لڑکے نے چونک کر دیکھا۔ ارسل اب فجر کو دلاسا دیتے ان کے پیچھے لپکا۔ فجر اور مسز برہان اکیلی بیٹھی رہ گئی تھیں۔ خاموشی چھا گئی۔ وقفہ لمبا ہوا۔ فجر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کی کافی کپ کی ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ وہ کرسی سے پشت ٹکائے گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کو گھور رہی تھی۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا، اسے آج سمجھ آیا تھا۔ کسی بھی لڑکے کے لیے اپنے ماں باپ کو منانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ کسی بھی لڑکی کے لیے اپنی محبت کی خاطر لڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ کیا یہ اتنا مشکل ہے؟ اس نے نظریں اٹھا کر مسز برہان کو دیکھا۔ آنکھوں میں نمی کی تہ تھی جسے وہ اندر چھپائے بیٹھی تھی۔ مسز برہان نے ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھا۔ کیا اتنا مشکل ہے فجر معراج کو قبول کرنا؟ وہ ہلے سے بڑبڑائی۔ مسز برہان کے دل کو کچھ ہوا۔ انہیں اپنے بیٹے کی پسند سے مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ برہان گردیزی کو تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے 7 پردوں میں چھپی لڑکی لانا چاہتے تھے اور اب انہیں انکار کا ایک اور جواز مل گیا تھا۔ منار معراج گاڑی کی فضا میں اس وقت حبس تھی۔ برہان گردیزی اپنا کوٹ اتار چکے تھے اور پیشانی پر انگوٹھا جمائے وہ اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ ارسل بے تابی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کے باپ کو کیا ہوا تھا، پر وہ انہیں ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بابا! بالآخر اس نے پکارا۔ تم جانتے ہو وہ لڑکی کون ہے؟ تم جانتے ہو اس کا خاندان کیسا ہے؟ کیا تم اتنے اندھے ہو گئے ہو محبت میں یہ تک نہ جان پائے اس لڑکی کے خاندان نے ہمیں برباد کرنے کی قسم اٹھا رکھی ہے؟ وہ بولے تو بولتے چلے گئے۔ چہرہ لال بھبوکا ہو چکا تھا۔ باہر دھند اتر آئی تھی جبکہ ارسل ان کی بات سن کر ششدر رہ گیا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر پریشانی تھی اور آنکھوں میں بے یقینی۔
یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بمشکل بول پایا۔ وہ کسی صورت فجر کو نہیں گنوانا چاہتا تھا۔ تم جانتے ہو تمہارا اکلوتا چچا نفسیاتی مریض کیوں ہے؟ جانتے ہو وہ ویل چیئر پر کیوں ہے؟ جانتے ہو اس کی اس حالت کا ذمہ دار کون ہے؟ کوئی گہرا راز تھا جو کھلنے والا تھا۔ ارسل کا دل ڈوب کر ابھرا۔ اس نے پل کے 1000ویں حصے میں خواہش کی تھی کہ فجر کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو، پر کبھی کبھی زندگی ہمیں منہ کے بل گرا دیتی ہے۔ جب ہمیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے یہ ہمیں دھوکہ دیتی ہے۔ وہ بس اپنے باپ کو دیکھے گیا، کچھ پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس لڑکی کی بہن اور اس کا خاندان، انہوں نے مل کر فرقان کو اس حال تک پہنچایا ہے۔ اور ارسل کا دل ڈوب گیا۔ وہ جانتا تھا اب کبھی ابھر نہیں پائے گا۔ یہ لڑکی صرف تمہیں استعمال کر رہی ہے۔ ارسل کے ہونٹ بھینچ گئے۔ میں کسی بے پردہ لڑکی کو پہلے ہی اپنے خاندان کا حصہ نہیں بنانا چاہتا تھا، پر اب یہ سب جان کر کہ وہ کس خاندان سے ہے، اس کا ماضی کیا ہے، اب تو بالکل نہیں۔ ارسل نے ضبط سے آنکھیں میچ لیں۔ وہ لڑکی میری زندگی ہے بابا۔ آنکھوں کو جھپک کر نمی کو اندر کھینچنا چاہا۔ اور میں کیا ہوں تمہارے لیے؟ تمہارا چچا کیا ہے تمہارے لیے؟ وہ سخت لہجے میں بولے۔ وہ خاندان کو محبت کے مقابل لے آئے تھے۔ میں اس کے ساتھ جینا چاہتا ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ تمہارے چچا کو موت کے منہ میں بھیجنے کی ایک وجہ ہے۔ وہ کتنے سخت دل تھے۔ ارسل کے لب پھڑپھڑا کر رہ گئے۔ وہ اب انہیں نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ ریسٹورانٹ کے اس گلاس ڈور کو گھور رہا تھا جس کے پار وہ لڑکی بیٹھی تھی جس کے ساتھ اس نے ہزاروں خواب دیکھے تھے۔ وہ اس کے ساتھ جینا چاہتا تھا۔ اماں آج بھی روتی ہیں فرقان کی یہ حالت دیکھ کر۔ وہ آج بھی اس لڑکی کو اور اس کے خاندان کو بددعائیں دیتی ہیں۔ اگر انہیں پتہ چلا کہ تم اسی لڑکی کی بہن کو اس گھر کی بہو بنانا چاہتے ہو وہ مر جائیں گی۔ برہان گردیزی کاری وار کر کے جا رہے تھے، جانتے تھے بیٹے کو کیسے توڑنا تھا۔ میں اس کے لیے سب کچھ ہوں، میں نے اسے چھوڑ دیا تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ اس نے ایک اور دلیل دی۔ چاہے خاندان ٹوٹ جائے، چاہے باپ ٹوٹ جائے، میں نے تمہیں یہ تو نہیں سکھایا تھا ارسل۔ ان کے لہجے میں گہرا افسوس تھا، جبکہ ارسل کا سانس سینے میں ہی اٹک چکا تھا۔ میں اسے چاہتا ہوں بابا، اس نے جیسے منت کی۔ اس جیسی ہزاروں آ جائیں گی ارسل، خالص مردانہ لہجے میں کہا گیا۔ ارسل نے ضبط سے آنکھیں میچ لیں۔ میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ برہان گردیزی کا خون کھول اٹھا۔ ٹھیک ہے، ہمیں چھوڑ دو، چلے جاؤ اور کبھی پلٹ کر مت دیکھنا۔ یہ آخری فیصلہ تھا۔ کیا آپ ایک بار، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ میرے جیتے جی وہ لڑکی ہمارے گھر کی بہو نہیں بن سکتی ارسل۔ میرے مرنے کا انتظار کرو، پھر اپنی محبت نبھا لینا۔ تابوت میں کیل ٹھونک دیا گیا اور ارسل کے کندھے ڈھلک گئے۔ کچھ دیر گہری خاموشی چھائی رہی اور پھر وہ خاموشی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ آگے کیا کرنا تھا؟ برہان گردیزی کو اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ خود سمجھدار تھا۔ ریسٹورانٹ کے دروازے کی جانب بڑھتے اس کے قدم من من کے ہو گئے۔ کندھوں پر ڈھیروں بوجھ تھا اور دل تو حسرتوں اور خواہشوں کے بوجھ میں مارا گیا تھا۔ کاش دنیا کے سبھی ماں باپ اپنے جوان بیٹے کا وہ دکھ سمجھ پائیں جب اسے ماں باپ اور اپنی محبت میں سے کسی ایک کو چننے کا حکم دیا جاتا ہے۔ کاش وہ سمجھ پائیں کہ وہ جوان لڑکے، وہ توانا مرد اس وقت بھربھری ریت کی مانند ڈھہ جاتے ہیں، ان کے دل مر جاتے ہیں اور پھر کبھی وہ پورے دل سے مسکرا نہیں پاتے۔ وہ نہیں رہتے جو ہوتے ہیں، وہ جیتے جی مر جاتے ہیں۔ کاش ماں باپ یہ سمجھ پائیں۔ کاش۔ گلاس ڈور کھول کر ارسل اندر داخل ہوا اور شکستہ قدموں سے فجر کی جانب بڑھا۔ وہ اس کی جانب جا تو رہا تھا، پھر حقیقت میں اس کی جانب اٹھنے والا ہر قدم اسے فجر کو دور لے جا رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی فجر کی آنکھوں کے جگنو جل اٹھے، کیوں جیسے تپتے صحرا میں چھاؤں مل جائے۔ پر فجر اس کے ڈھل کے کندھے نہیں دیکھ پائی تھی۔ اس کے لیے اتنا کافی تھا کہ وہ آ رہا تھا۔ ساتھ والے ٹیبل کے قریب سے گزرتے اس کی سماعت سے چند الفاظ ٹکرائے۔ ولیم، تم بہت سارے ملک گھوم چکے ہو، بہت خوبصورتی دیکھی ہے تم نے،
کہیں نظریں ٹھہری ہیں؟ سب سے خوبصورت کیا دیکھا تم نے؟ وہ پاکستانی لڑکا اپنے ساتھ بیٹھے سیاہ کیپ اوڑھے فورنر سے پوچھ رہا تھا، جس کی نظر بے ساختہ اٹھی۔ بیوٹی ان پرپل اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اب ارسل فجر تک پہنچ چکا تھا۔ فورنر لڑکے نے نگاہیں پھیر لیں۔ بابا آپ کا گاڑی میں ویٹ کر رہے ہیں، اس نے مسز برہان کو ہولے سے کہا۔ ارسل کی آنکھوں کی بجھی جوت دیکھ کر وہ جان چکی تھی کہ فیصلہ کیا ہوا تھا۔ انہیں اپنے چاند سے بیٹے کے لیے برا لگا، پر انہیں اپنے شوہر کے احکامات پر چلنا تھا، اس لیے وہ فجر کا گال تھپ تھپا کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ خدا تمہیں بہترین سے نوازے، تمہیں خوش رکھے، آمین۔ وہ اسے دعا دیتی پلٹ گئیں، جبکہ فجر نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ ایسی دعا کبھی اس کی ماں نے اسے نہیں دی تھی، اسے تو ہمیشہ بد دعائیں ملی تھیں۔ ارسل اب اس کے ساتھ نہیں بیٹھا تھا، فاصلہ رکھ کر بیٹھ چکا تھا۔ اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا، آنکھیں اٹھنے سے انکاری تھیں۔ ارسل، کیا کہا ہے انکل نے؟ وہ دھڑکتے دل پر قابو پاتے بولی۔ وہ خاموش رہا، کچھ بولنے کی ہمت کہاں تھی۔ ارسل، اس کی خاموشی بری لگی تو فجر نے پھر سے پکارا اور اپنا سرد ہاتھ بڑھا کر اس کا گرم ہاتھ تھامنا چاہا، لیکن ارسل نے اپنا ہاتھ جھٹکے سے پیچھے کر لیا۔ اس کی یہ حرکت ایسی تھی کہ فجر کا دل ڈوب گیا، چہرے کا رنگ خفت سے پھیکا پڑ گیا۔ ارسل، بے یقینی اور صدمے سے اسے پکارا گیا۔ آئی ایم سوری فجر۔ وہ بولا بھی تو کیا؟ فجر کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، انہونی کا احساس جو روح سلب کر لیتا ہے۔ میں یہ نہیں کر سکتا، میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ روح سلب کر لی گئی۔ فجر کا چہرہ سفید پڑ گیا، کفن کی مانند۔ وہ کہتے ہیں انہیں ایک شرعی پردہ کرنے والی بہو چاہیے، جبکہ تم فیشن ڈیزائنر بننا چاہتی ہو۔ کیا یہ جواز تھا؟ وہ نظریں چرائے ہوئے تھا۔ وہ تجھے آسمان سے زمین پر پٹخ دے گا۔ اماں کے الفاظ گونج گئے۔ اس نے آسمان سے زمین پر پٹخ دیا تھا، اور اتنی اونچائی سے گرنے کی تکلیف کوئی فجر سے پوچھتا۔ وہ بے یقینی سے ارسل کو دیکھ رہی تھی، جو کسی مجرم کی طرح چہرہ جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ جانتی تھی ارسل اپنی بات کا پکا تھا۔ اس نے کہا تھا وہ اپنے ماں باپ کو اس سے ملوائے گا، وہ لے آیا تھا۔ اب وہ کہہ رہا تھا وہ اسے چھوڑ دے گا تو وہ چھوڑ دیتا، وہ پلٹ کر نہ دیکھتا۔ وہ میرے ماں باپ ہیں فجر۔ ماں باپ کے سامنے ساری محبتیں دم توڑ جاتی ہیں۔ اماں نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے بابا کے خلاف نہیں جا سکتا۔ وہ تجھے کبھی نہیں اپنائے گا۔ اماں کی کہی ایک ایک بات سچ ہو رہی تھی۔ آئی ایم سوری۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اسی پل فجر کسی برے خواب سے جاگی۔ نہیں ارسل۔ اس نے تڑپ کر ارسل کا ہاتھ پکڑ لیا، گرفت مضبوط تھی۔ وہ ٹھہر گیا۔ سامنے والے ٹیبل پر بیٹھے لڑکے ٹھٹک گئے۔ وہ فورنر الجھی نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ ابھی کل ہی لڑکا اس لڑکی کو رنگ دے کر پروپوز کر رہا تھا، اور آج وہ ہاتھ چھڑائے جا رہا تھا۔ کیوں؟ اس کے ساتھ بیٹھے دوسرے لڑکے نے بڑے نامحسوس سے انداز میں کیمرے کا رخ ارسل اور فجر کی جانب کر کے ویڈیو ریکارڈنگ کا بٹن دبایا۔ ارسل پلیز، آپ مجھے نہیں چھوڑ سکتے، آپ ایسے نہیں جا سکتے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا ہاتھ کسی متاع جاں کی طرح پکڑا ہوا تھا، جیسے وہ چھوٹ گیا تو سب ختم۔ ارسل نے اپنا بازو چھڑانا چاہا۔ وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، جانتا تھا اگر دیکھے گا تو پگھل جائے گا۔ وہ رخ موڑے کھڑا تھا۔ ارسل، مجھے آپ کے بنا نہیں جینا آتا، آپ مجھے لے جائیں، میں انکل کو منا لوں گی، میں وہ سب کروں گی جو وہ چاہتے ہیں، میں ان کی ہر بات مانوں گی، میں وہ بولتے بولتے سسکیوں سے رو دی۔ سامنے والے ٹیبل پر بیٹھا وہ فورنر لڑکا بے چین ہوا، اس کے جبڑے بھنج سے گئے۔ اپنی کرسی پر بلا وجہ ہی پہلو بدلنے لگا، جبکہ دوسرا لڑکا بڑے مزے سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا، بلکہ سب دیکھ رہے تھے۔ فجر، پاگل مت بنو، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اس کا لہجہ سخت تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ان کی ویڈیو بنائے اور گردیزی خاندان پر کوئی بات آئے۔ آپ مجھے دیکھ لیں پلیز، ایک بار دیکھ لیں، میں آپ کی فجر ہوں۔ آپ نے کہا تھا آپ میرے ہیں، آپ نے کہا تھا ہم ساتھ رہیں گے، مجھے چھوڑے مت ارسل۔
لڑکوں کو جوتے کی نوک پر رکھنے والی فجر معراج کی انا، اس کا غرور، سب دور جا سوئے۔ اس سے بچھڑنے کا خیال روح فرساں تھا۔ وہ اسے چھوڑ رہا تھا، یہ ناقابل یقین تھا، یہ ناقابل بیان تھا۔ فجر، چھوڑو مجھے۔ ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا۔ وہ اس کی پہنچ سے دور جانا چاہتا تھا، اس سے پہلے کہ وہ لڑکی اسے اپنے فیصلے ڈگمگانے پر مجبور کر دیتی، پر اگلے پل جو ہوا وہ ناقابل یقین تھا۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھتی اس کا پاؤں پکڑ چکی تھی۔ لوگوں نے حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھے۔ ہائے کی آوازیں گونج گئیں۔ کتنی بے شرم لڑکی ہے، کسی خاتون نے تبصرہ کیا۔ اپنی سیلف ریسپیکٹ کا ذرا سا خیال نہیں، کسی نازک حسینہ نے نخوت سے بال لہرائے۔ کوئی مجھے یوں ٹھکرائے میں تو اسے مڑ کر نہ دیکھوں، تبصرہ کیا گیا۔ ارسل، مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ کیسی آہو بکا تھی۔ ارسل برہان کا دل ساکت ہوا۔ یہ سب کرنے کا فجر معراج نے بھی کبھی تصور نہیں کیا ہوگا۔ اس کا دوپٹہ سر سے پھسل گیا۔ اس کی کل کائنات ارسل تھا۔ وہ اس کے لیے پاگل تھی۔ اسے لگتا تھا ابا مر جائے گا تو وہ جی لے گی، اماں مر گئی تو بھی وہ جی لے گی، پر ارسل بچھڑ گیا تو وہ مر جائے گی۔ اور اس پل فجر معراج کو اپنی موت چاروں طرف نظر آ رہی تھی، پر وہ مرنا نہیں چاہتی تھی، وہ جینا چاہتی تھی۔ مجھے بھول جاؤ۔ گلے میں اٹکے آنسوؤں کے گولے پر قابو پاتا وہ پوری قوت سے اپنا پاؤں چھڑائے تیز تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ ایک آنسو آنکھ سے پھسل کر گال پر بہتا چلا گیا تھا۔ گلاس ڈور کھلا اور بند ہو گیا۔ ونڈ چائم کی آواز پھر سے گونج گئی۔ ریسٹورانٹ میں موت جیسی خاموشی تھی۔ لوگ دم سادے بیٹھے تھے۔ پیچھے وہ بیٹھی رہ گئی تھی، اکیلی، خالی ہاتھ، خالی دامن۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ اس کا وجود ہچکیوں کی زد میں تھا۔ اماں کی بد دعائیں قبول ہو چکی تھیں۔ ارسل برہان فجر معراج کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اس نے اپنے ماں باپ کو چن لیا تھا۔ ایک بار پھر ایک محبت ماں باپ کے ہاتھوں دم توڑ گئی تھی۔ وہ رو رہی تھی ہچکیوں سے، اور ساتھ ٹیبل پر بیٹھا وہ فارنر لڑکا ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ولیم، میں اس کے بنا مر جاؤں گی، مجھے اس کے بنا جینا نہیں آتا۔ اس کی سماعت سے کچھ جملے ٹکرانے لگے۔ کوئی دور اسے پکار رہا تھا، کوئی اپنی تکلیف بیان کر رہا تھا۔ وہ اب اپنا کیمرہ بیگ میں ڈال رہا تھا اور وہ اپنی باقی چیزیں بھی سمیٹ رہا تھا۔ واٹ ہیپنڈ؟ اسے یوں اٹھتے دیکھ کر دوسرا لڑکا حیران ہوا، پر وہ کچھ نہ بولا۔ سپاٹ چہرہ لیے وہ اب اپنا بیگ کندھے پر ڈال رہا تھا۔ ولیم، پلیز ہیلپ می۔ نسوانی آواز تیز ہو گئی۔ کوئی اس کے قریب آ چکا تھا، کوئی اس کے داہنے جانب کھڑا تھا، ایک کھیولا، پر وہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ سسکیوں کی آوازیں واضح ہوتی گئیں۔ وہ اسے التجائی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی مدد چاہتی تھی۔ پھر وہ جھٹکے سے مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا گلاس ڈور کھول کر باہر نکل گیا۔ کھیولا ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ ونڈ چائم کی آواز پھر سے گونجی اور ساکت ہو گئی۔